یہ کہانی قدیم دور کی ہے، جب بصرہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں اور عمرہ کی بستیاں آباد تھیں۔ انہی بستیوں میں ایک معمولی سا مکان تھا جہاں فاروق نامی ایک شخص رہتا تھا۔ فاروق انتہائی سادہ مزاج اور قناعت پسند انسان تھا۔ اس کا گھر محض مٹی کی ایک جھونپڑی تھی، جہاں غربت کا سایہ اس طرح منڈلاتا تھا جیسے صدیوں سے اس کا بسیرا ہو۔ عام حالات میں بھی فاروق ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا اور یہی سمجھتا کہ اس کے لیے سب کچھ بہتر ہے۔ اس کے گھر میں کل 4 افراد تھے: فاروق، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ گاؤں والے اکثر اسے پوچھتے، فاروق، تم ہر روز اتنی محنت کرتے ہو، پھر بھی تمہاری غربت ختم نہیں ہوتی؟ اس پر وہ مسکرا کر کہتا، میں سکون کی دولت سے مالا مال ہوں، پیسوں کی دولت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس قدیم گاؤں میں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف بہت امیر لوگ تھے جن کے محل نما گھر اور ہر طرح کی آسائشیں تھیں اور وہ غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ دوسری طرف غریب لوگ تھے جنہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ فاروق سفید پوش ہونے کے ساتھ عبادت گزار بھی تھا۔ وہ محنت سے جو کچھ کماتا، صبر و شکر کے ساتھ اپنے خاندان کا پیٹ بیلٹ چوس۔ فاروق کی حالت ہمیشہ سے ایسی نہ تھی۔ وہ کبھی بصرہ کے بازار میں ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا تھا۔ وہ حسن اخلاق سے پیش آتا اور دوسرے تاجروں کے مقابلے سستے دام رکھتا۔ اسی وجہ سے تاجر اس سے حسد کرتے اور اسے بازار سے نکالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک باروپی سوداگر مغرہ بن کعب کو کارران کی صورت میں فاروق کے پاس بھیجا۔ مغرہ نے درویش کا روپ دھار کر فاروق سے کہا کہ وہ دمشق سے آیا ہے اور اس کی دکان کا سارا کپڑا خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس فی الحال رقم نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ شام تک اس کا کاروان آ جائے گا اور وہ ادائیگی کر دے گا۔ فاروق نے اس پر بھروسہ کیا اور سارا سامان گھوڑوں پر لدوا دیا۔ عصر کی نماز کے وقت مغرہ غائب ہو گیا۔ فاروق کو معلوم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا اور اس کا گھر قرض کی وجہ سے بک گیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گاؤں کے باہر ایک جھونپڑی میں جا بسا۔ وہ دن بھر محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں بیچتا، لیکن غربت کے باوجود اس نے صبر نہ چھوڑا۔ ایک شدید بارش نے غریبوں کی جھونپڑیاں بہا دے، لیکن امیروں کے گھر محفوظ رہے۔ فاروق کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہ رہی۔ اس کی بیوی روتی، مگر وہ اسے دلاسا دیتا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور سنے گا۔ زبیر بن عبد الرحمن نامی ایک تاجر نے فاروق کو اپنی بکریاں چرانے کی ملازمت دی۔ فاروق چرواہا کہلایا۔ وہ دن بھر بکریاں چراتا اور رات کو کھانا لے کر گھر جاتا۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے سو گیا اور بکریاں غائب ہو گئیں۔ اس نے بہت کھونڈا مگر وہ نہ ملے۔ زبیر نے غصے میں اسے غلام بنا لیا۔ فاروق نے 1 سال تک اس کی خدمت کی۔ زبیر کو احساس ہوا کہ فاروق نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے رحم کر کے اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ اگر کبھی پیسے ہوئے تو نقصان پورا کر دینا، ورنہ وہ اسے معاف کرتا ہے۔ فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے زبیر کا شکریہ ادا کیا اور دمشق چلا گیا۔ وہاں وہ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا اور مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں ایک امیر شخص نے اسے آواز دی۔ یہ وہی مغرہ بن کعب تھا جو اب توبہ کر چکا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا کہ اس نے فاروق کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے فاروق سے معافی مانگی اور اس کی دکان، گھر اور سارا مال واپس کر دیا۔ فاروق نے اسے معاف کر دیا اور کاروبار میں شریک کر لیا۔ دونوں نے مل کر اتنی محنت کی کہ دمشق کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ فاروق کی بیوی اور بچے خوشحال ہو گئے۔ ایک دن فاروق نے بصرہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اناج سے بھرا کاروان تیار کیا اور اپنے گاؤں پہنچا۔ گاؤں کے امیر حیران رہ گئے۔ فاروق نے ہر غریب کی مدد کی اور اناج تقسیم کیا۔ گاؤں کے مغرور لوگوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن صبر اور اللہ پر یقین سے حالات بدل سکتے ہیں۔ غربت میں صبر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، اللہ پر پختہ یقین ہی سچا ایمان ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو چینل دلچسپ قصے اور حکایتیں کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ سبق آموز باتیں اور دلوں تک پہنچیں۔